ملک اختر صاحب، آپ بھی کوئٹہ میں رہ رہے ہیں اور آپ نے بھی فیل کیا ہوگا کہ کوئٹہ میں کبھی اس طرح کی گرمیاں جو ہیں یہ دیکھنے میں نہیں آئی تھیں، اور پھر حبس بھی اس گرمی میں شامل ہے، شدید ترین گرمی ہے کوئٹہ میں۔ اگر ہم دیکھیں موسمیاتی تبدیلیوں کے تناظر میں، تو آپ کے خیال میں یہ کیا وجوہات اس کے ہو سکتے ہیں کہ کوئٹہ اتنا شدید گرم رہا ہے کہ 40 یا 38 سے نیچے آ ہی نہیں رہا ہے؟ جہاں تک کوئٹہ کا تعلق ہے، کوئٹہ تو اپنے موسم کے لحاظ سے پورے پاکستان میں بلکہ دنیا میں جانا جانے والا شہر تھا۔ ابھی جو حالات ہو گئے خاص طور پر اس سال، یعنی جو ٹمپریچر ہے وہ 40 بھی کراس کر چکا ہے کوئٹہ شہر کے اندر۔ تو یقیناً اس کی جو مین وجوہات ہیں ان میں ایک تو ہمارے ہاں جو ٹری پلانٹیشن ہے اس کی دن بدن بجائے کہ اس میں اضافہ ہوتا، اس میں کمی ہو رہی ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ نہ تو لوگ دلچسپی لے رہے ہیں، بالکل، اور نہ ہی حکومت کی جانب سے کوئی اس طرح کی مہم چلائی گئی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اویئر ہو سکیں اور درختوں کی اہمیت کو جان سکیں۔ میرے نزدیک تو ڈاکٹر صاحب یہی ایک چیز آ رہی ہے۔ جی، یہ بالکل سب سے اہم چیز میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کا ایک بڑا اہم رول تھا، اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کا بھی ایک کردار بنتا ہے۔ اس سے اگر تھوڑا سا ہم آگے جائیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کنسٹرکشن ہے اور لینڈ کور جو ہم کرتے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک دوسرا بہت بڑا فیکٹر ہے۔ پھر اس ایک محدود سا جو ہمارے پاس ایریا ہے کوئٹہ ویلی کا، اس کے اندر جو پاپولیشن ہے اس کا بھی دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ یعنی آبادی بھی بڑھتی جا رہی ہے کوئٹہ سٹی کی۔ یہ آبادی بھی جو ہے یہ کلائمیٹ چینج کا ایک امپیکٹ ہے۔ ڈائریکٹلی بعض کا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، بعض کا انڈائریکٹ بھی ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی بہت ساری ان کی ضروریات، سالڈ ویسٹ جنریشن، واٹر کی کنزمپشن، یہ تمام کی تمام چیزیں مل کے ہمارے اس کلائمیٹ چینج کی جو سینیریو ہے اس کو افیکٹ کر رہی ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے میں کہوں گا ٹری پلانٹیشن، اس کے بعد جو ہے کنسٹرکشن، اور اس کے بعد جو یہ پاپولیشن کا بے تحاشا اضافہ ہے اور ہماری پور مینجمنٹ ہے، اس نے جو ہے وہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں ان کو مزید ان کے اثرات میں اضافہ کر دیا۔ جی بالکل، اثرات میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور آپ نے صحیح کہا کہ ٹری پلانٹیشن جو ہے اس سے ہم موسمیاتی تبدیلیوں کے جو برے اثرات ہیں ان کو ہم کم بھی کر سکتے ہیں۔ تو ملک صاحب، وہ یہ اگر آپ بتا دیں ہمارے تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو کہ موسمیاتی تبدیلیوں نے یقیناً یہ بات تو طے شدہ ہے کہ گرمی اسی کی وجہ سے بڑھی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں تو گرمی تو بالکل ہوگی۔ بارشیں کیوں نہیں ہو رہی ہیں بلوچستان میں؟ تقریباً مسلسل تیسرا چوتھا سال ہے کہ یہ خشک سالی کا نظر ہو رہا ہے، یہ کیوں؟ دیکھیں جی، بارشوں کا نہ ہونا، اگر ہم اس کو تھوڑا سا سائنٹیفک تناظر میں دیکھیں تو دیکھیں زمین سے جو پانی ایویپوریشن کی صورت میں فضا میں جائے گا، اور ایک ایویپو ٹرانسپائریشن ہوتی ہے جو پودوں کے ذریعے ہوا کے اندر پانی جا رہا ہے۔ یعنی اگر ہمارے اس ایٹماسفیئر کے اندر یہاں سے پانی ایویپوریٹ ہو کے جاتا ہے، اب اگر کوئٹہ کو صرف ہم نہ دیکھیں، ہم پورے بلوچستان کو بھی اگر مد نظر رکھیں تو خشک سالی کا جو سامنا ہے پورے بلوچستان کو ہے۔ تو پورے بلوچستان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں 2% بھی جو ایریا ہے وہ ٹری پلانٹیشن سے کور نہیں ہے۔
اینڈ 2% بھی نہیں. ہاں جی 1.7 کا فگر ہے جو ہمارے ہاں مختلف ایکٹیویٹیز بھی ٹری پلانٹیشن کے حوالے سے گورنمنٹ لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی کنڈکٹ ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی ہمارا ایریا جو ہے ٹوٹل جو فارسٹ کا کور ایریا وہ 1.67 کا ڈیجٹ جو ہے نا ہمارے پاس آتا ہے، جو کہ باقی تمام پروونسی سے لو ہے، سب سے کم ہے. تو اب یہ وہ مین فیکٹر ہے کہ ہمارے ہاں ٹری پلانٹیشن نہیں ہے، ہمارے پاس پانی کی کمی ہے، یہاں سے واٹر ایویپوریٹ نہیں ہوگا، تو یہ تمام کے تمام ہمارے موسمیاتی جو تبدیلیاں ہیں ان کو افیکٹ کرے گا، اور اسی سے یہ جو رین فال کا ایک پیٹرن بنتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی اگر ہمارے پاس ایٹماسفیئر کے اندر آبی بخارات کی صورت میں پانی موجود ہوگا تو ہی وہ بارشوں کی ایک سینیریو ڈیولپ ہوتا ہے اور بارشیں جو ہیں وہ جنریٹ ہوتی ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب اس میں مین یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بارشوں میں کمی کا وجہ ہے وہ سب سے بڑی وجہ ہمارے ہاں ٹری پلانٹیشن کی کمی ہے، اور پھر ہمارے ہاں جو واٹر کا یوزیج ہے وہ ایفیشینٹ نہیں ہے. یعنی اب اس سے یہی ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو واٹر کی ویسٹیج ہے اور ہمارا جو گراؤنڈ واٹر پہ سب سے زیادہ ڈپینڈنٹ ہے، اور جو ہمارے پاس ایوریج رین فال ہوتی تھی، میں آپ کو بتاؤں اس سال 2025 کا اگر ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو ایوریج رین فال بلوچستان میں ہوتی تھی اس سے 52% اس سال بارشیں کم ہوئی ہیں. تو کم ہوئی ہیں. ہاں جی، تو یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاف سے بھی کم بارشیں ہوئی ہیں. اور کچھ ایریاز کے اندر بلوچستان کے اندر میں سمجھتا ہوں جس میں کوئٹہ بھی شامل ہے، وہ جو ایریا ہے وہاں پہ بارشیں پچھلے 200 دنوں سے بھی کوئی بارشوں کا سین، کوئی ایونٹ ایسا آبزرو نہیں کیا گیا. تو اس طرح بہت سارے علاقے بلوچستان میں ہیں. تو یہ جو خشک سالی کا ہمیں سامنا ہے، اس کا جو سلوشن بنتا ہے وہ ہمارے پاس اس ایکو سسٹم کی بحالی ہے، اور وہ ایکو سسٹم کی بحالی جب تک ہم بسیتے ایک قوم جو ہے وہ کمٹمنٹ نہیں کریں گے ٹری پلانٹیشنز کی طرف، ہم آپ خود کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس کی آگاہی نہیں دیں گے، اور گورنمنٹ اس کی سرپرستی کرے، میں سمجھتا ہوں، اور سول سوسائٹی اور مساجد کے ذریعے ان چیزوں کو اگر ہم لے کے چلیں تو یہ ایک بڑی اچھی مہم ہوگی، اور اس سے میں سمجھتا ہوں یہ بارشوں کا نظام بھی بہتر ہو جائے گا، ہمارے ہاں جو پانی کی کمی ہے اس کا بھی سلوشن ہوگا، اور تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہریالی ہے، جو کوئٹہ کا بلوچستان کا ایک قدرتی حسن تھا وہ بحال ہوگا. ڈاکٹر صاحب بالکل میرا اگلا سوال یہ ہے، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ پورا بلوچستان جو ہے وہ متاثر ہوا ہے، یقیناً ماننے والی بات ہے، ہم بلوچستان میں ہی رہتے ہیں اور آنکھیں ترس گئی ہے بارشوں کے لیے، آنکھیں ترس گئی ہیں برف باری کے لیے، پانی کا ریشو جو ہے زیر زمین سطح جو ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. تو کیا پاکستان کے باقی جو 3 صوبے ہیں، پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ، وہاں پر بھی سیم بلوچستان جیسی صورتحال ہے یا وہاں پہ بہتری ہے تھوڑی؟ دیکھیں، میں آپ کا یہ ایک بہت اہم کوشچن ہے، اور جو کمپیریزن والی بات آپ نے کی ہے نا، یہ ایک بڑا مشکل ٹاسک ہے. خیر، میں اپنے ناظرین کو اور آپ کو اپنے علم کے مطابق کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں، باقی تمام ہم اگر اپنے 4 صوبوں کو اور گلگت بلتستان کو بھی دیکھیں تو وہاں پہ جو بارشوں کے حساب سے جو پیٹرن ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. سب سے زیادہ بارشوں کے حوالے سے، ڈراؤٹ کے حوالے سے جو متاثرہ علاقے ہیں ہمارے، وہ بلوچستان سب سے زیادہ، اس کے بعد سندھ، اس کے بعد پنجاب، جبکہ گلگت بلتستان اور KPK یہ دونوں بہت زیادہ کمفرٹیبل زون میں. یعنی اگر ہم وہاں پہ دیکھیں ان کے ٹوٹل ایریا کا ایک بڑا ہیلدی، یعنی مور دین 20%، مور دین
30% جو ایریاز ہیں وہ ٹری پلانٹیشن سے کورڈ ہیں. تو وہاں پہ یہ والا سینیریو نہیں. پھر دوسرا ان علاقوں کے اندر یا اگر ہم پنجاب کی بات کریں, سندھ کی کریں اور KPK کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک ریور سسٹمز بھی موجود ہیں جو کہ گلیشیئرز کی میلٹ ہونے سے جو واٹر پروڈیوس ہو رہا ہے وہ دریائے سندھ یا دریائے چناب یا ان علاقوں سے ہوتا ہوا ہمارے پاس جہلم کے ذریعے یہ وہ بھی آ رہا ہوتا ہے. تو وہاں پہ یہ جو ریور سسٹمز ہیں, اگر بارشوں کی کہیں کمی ہے بھی تو اس کو سرفیس واٹر کور کر رہا ہے. ہمارے ہاں ایک ہم سرفیس واٹر کا اگر بلوچستان کو میں دیکھوں تو سرفیس واٹر جو رین فال یا پریسیپیٹیشن ہمارے پاس سنو فال کی صورت میں جو پانی آتا ہے, اس ٹوٹل پانی کو بھی ہم اپنے ان کے ایریاز کے اندر یا بیسنز کے اندر ہم ان کو ریچارج کرنے یا روکنے کا کوئی ایسا مؤثر انتظام نہیں ابھی تک بنا سکے. یعنی اگر وہی جو بارش ہو رہی ہے چاہے وہ کم ہی ہو رہی ہے, 200 ملی میٹر سے بھی کم ہمارے بہت سارے علاقوں میں ہوتی ہے, تو وہ بھی اگر ہم بارش کے پانی کو یا جو سنو فال ہو رہی ہے, برف باری ہو رہی ہے, اس کو بھی اگر مینج کریں چیک ڈیمز کے ذریعے اور دوسرے ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں مینج ایکویفر ریچارج کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے اگر اسی پانی کو سٹور کیا جائے یا اس پانی کو زیر آب یا زمین میں جو پانی ہے اس کی سطح میں اضافہ کے لیے استعمال کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ وہی پانی ہے جو ہمیں پھر پورا سال اویلیبل ہوگا. دیکھیے بارشیں تو ہمارے پاس اگر آتی ہیں تو وہ ایک سال کے 1 مہینہ 2 یا 3 مہینے, اب اسپیشلی جیسے ہمیں بلوچستان میں اس کا بارشوں کی بہت ساری کمی کا سامنا ہے, اس کی نسبت ابھی سندھ کے اندر, بلوچستان پنجاب کے اندر KPK میں ابھی مونسون کے سیزن سٹارٹ ہو گیا اور وہاں پہ آلموسٹ بارشوں کے بہت سارے ایونٹ جو ہے نا پچھلے 1 ہفتے سے آبزرو کیے جا رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں بلوچستان میں ابھی تک وہی سینیریو کہ ہمارے پاس کوئی بارشوں کا امکان نظر نہیں آ رہا. جی بالکل آپ نے درست فرمایا. اچھا ملک اختر صاحب, یہ میں پوچھنا چاہوں گا, ہمیں لوگ اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں کہ یہ جو تمام